دوستوں، آج ماہ جمادی ثانی کی 21 تاریخ منگل کے دن اللہ رب العالمین کی ایک ایسی لاڈلی تسبیح کا وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے آپ نے صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ دوستوں، یہ عمل کرتے ساتھ ہی آپ کے گھر میں رزق اور دولت کی برسات ہو جائے گی۔ ہر طرف سے آپ کو دولت ہی دولت ملے گی۔ آپ اپنے ہر مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ رزق، دولت، شہرت، گاڑی، من پسند نوکری، آج جو چاہیے آپ کو سب ملے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، اور پھر جو معجزہ ہوگا وہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیے گا۔ اللہ والوں، یہ عمل بے حد آزمودہ عمل ہے۔ لاکھوں لوگوں نے اس عمل سے اپنی زندگی میں فائدہ اٹھایا، اور ہر بندہ اس عمل کے کرتے ہی کروڑوں پتی ہو گیا۔ اللہ والوں، اگر آپ بھی اپنی زندگی میں خوشیاں چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، رزق اور دولت کی بارش چاہتے ہیں، نیا گھر، دولت، گاڑی چاہتے ہیں، تو آج ماہ جمادی ثانی کی 21 تاریخ منگل کے دن یہ وظیفہ کرنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ میرا رب آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دے گا۔ آپ کے گھر میں غیب سے اتنا رزق عطا ہوگا کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ آپ دولت سنبھال کے تھک جاؤ گے، لیکن آپ سے سنبھالی نہیں جائے گی۔ دوستوں، یہ عمل 100% کام کرتا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آج ماہ جمادی ثانی کی 21 تاریخ منگل کے دن بے شک وظیفہ کر کے دیکھ لیں۔ اس عمل کے معجزات کو کھلی آنکھوں سے دیکھیں۔ اللہ والوں، ماہ جمادی ثانی کا مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ ہر مہینے کی اپنی قدر و قیمت ہوتی ہے، اسی طرح ماہ جمادی ثانی کی بھی اپنی ہی قدر و قیمت ہے۔ اس مہینے میں بھی بے شمار واقعات پیش آئے۔ اگر میں آپ کو بتانے لگوں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے، اور آپ تک وہ اعمال لے کر آنا ہے جو واقعی آزمودہ ہیں، جن کا کوئی وجود ہے۔ آج میں آپ کے حوالے ایک ایسا وظیفہ کرنے جا رہا ہوں جسے کرتے ہی آپ کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا، آپ کے سوئے ہوئے مقدر چمک اٹھیں گے۔ اللہ والوں، آپ نے اس عمل کو صرف 41 بار پڑھنا ہے، اور اگر کوئی فقیر بھی اس عمل کو 41 بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے تو بادشاہ ہو جائے گا۔ انشاءاللہ یہ غیبی مدد کا ایک ایسا وظیفہ ہے کہ وظیفہ آپ گھر بیٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مسجد میں بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کا سہارا لے سکتے ہیں، لیکن غیب سے ایسی مدد آپ لوگوں کو ملے گی، آپ حیران ہو جائیں گے۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس عمل، اس وظیفے کو پورے دل سے اور بغیر کوئی وسوسے میں پڑھے آپ لوگوں نے اس عمل کو کرنا ہے۔ دوستوں، آج ماہ جمادی ثانی کی 21 تاریخ ہے، منگل کا دن ہے، اور منگل کا دن بہت خاص دن ہے۔ دوستوں، جب اللہ رب العالمین کی غیبی مدد آتی ہے نا، تو رب کریم آپ کے دشمنوں کو بھی وسیلہ بنا کر بھیج دیتے ہیں۔ اللہ سے مانگنے والا ہو، اس کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آتی۔ یہ جو مشکل وقت ہے، ہم جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں، بس اسی نے ہماری زندگی کو تباہ اور برباد کر کے رکھا ہے، ہمارے ایمان کو کمزور کر کے رکھا ہے، ہمیں راہ راست سے دور کر رکھا ہے۔ لیکن آج میرا مقصد صرف دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ اب تک وہ عمل لے کر آیا ہوں جن کی بنیاد ہے، جن کو پڑھا جاتا ہے، جو آزمودہ ہیں۔ یہ کوئی بنے بنائے وظائف نہیں ہیں، یہ سینے کا راز پہلی بار آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ دوستوں، آج کل ہر گھر کے مسائل پیسوں سے شروع ہوتے ہیں اور پیسوں پر ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ کوئی کاروباری وجہ سے پریشان ہے، کوئی دکان پر گاہک نہ آنے کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی گھر میں بے سکونی، بے برکتی کی وجہ سے پریشان ہے، اور بہت سے افراد تو ایسے ہیں جو لاکھوں کمانے کے باوجود بھی پریشان رہتے ہیں۔
کہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے پیسوں کی کمی ہو جاتی ہے۔ دوستوں، ایسے تمام بہن بھائیوں سے میری گزارش ہے کہ رزق کی تنگی، غربت، پریشانی، مصیبت، فقر و فاقہ، قرض سے نجات، دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے آج جو وظیفہ میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، یہ وظیفہ بہت ہی چھوٹا ہے۔ صرف 41 بار پڑھنا ہے، 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت بھی پوری ہوگی، آپ کے ہر مقصد میں کامیابی بھی یقینی ہو جائے گی۔ وہ میرے بہن بھائی جو وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، مایوس ہو چکے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے، وہ ایک بار اس عمل کو میرے بتائے گئے طریقے و ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا، نیت کر کے پڑھیے گا، ویڈیو کو مکمل دیکھ کر پڑھیے گا۔ جس طریقے سے وظیفہ بتایا جائے، جس طرح اور جس تعداد میں بتایا جائے، جس وقت میں پڑھنے کا کہا جائے، اس وقت میں پڑھا کریں۔ انشاءاللہ آپ کو وظائف ہوگا، پھر فائدہ بھی ہونے لگے گا۔ اللہ والوں، ضرور فائدہ ہوگا۔ بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ انسان میں ہوں، آپ ہے، کوئی بھی ہے، سب کے سب بے صبرے ہوتے ہیں۔ ہم لوگ ویڈیو کو کاٹ کاٹ کر اسکپ کر کر کے دیکھتے ہیں، لیکن یہاں کوئی ڈرامہ یا کوئی مووی نہیں چل رہی۔ اللہ والوں، یا اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کی حمد و ثنا ہو رہی ہے اور قرآن پاک کا ذکر و اذکار ہو رہا ہے۔ اگر آپ لوگ اس کا حصہ نہیں بنیں گے، یا کاٹ کاٹ کر دیکھیں گے، یا پھر بے ادبی کریں گے، تو خود سوچیں کس طریقے سے آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ اللہ والوں، بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ لوگ اس ویڈیو کو مکمل دیکھتے ہیں ادب کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کرتے ہیں، دوسروں کے لیے آسانی کا باعث بھی بنتے ہیں، تو اللہ رب العالمین آپ کے لیے ضرور آسانی فرمائے گا۔ کیونکہ ماہ جمادی الثانی کی 21 تاریخ منگل کا دن سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ منگل بہت سے آئیں گے، لیکن ماہ جمادی الثانی کی 21 تاریخ اور منگل کا دن یہ آپ کو سال میں صرف ایک بار ہی ملے گا۔ اور آج کا دن، آج کا یہ خاص دن اور رات آپ کے لیے اتنی زیادہ بابرکت ہے، اتنی زیادہ قبولیت کی حامل ہے کہ جب آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھیں گے آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا، کیونکہ یہ جو دن ہے یہ ماہ جمادی الثانی کا یہ تیسرا عشرہ ہے۔ بس آپ لوگوں نے آج اس عمل، اس وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کو پڑھنے کے بعد دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی اور آپ کا ساتھ مرتے دم تک نہیں چھوڑے گی۔ بس آپ لوگوں نے آج یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ دوستو، جو آپ کو ساری عمر نہ مل سکا، وہ آج ماہ جمادی الثانی کی 21 تاریخ منگل کے دن یہ وظیفہ صرف 41 بار 41 ٹائمز پڑھتے ہی انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ اللہ والو، اگر آپ بیمار ہیں، بیماری اتنی ہے کہ آپ لوگ پریشان ہو چکے ہیں، ڈاکٹروں کے چکر کاٹ کاٹ کے پریشان آ چکے ہیں، مہنگی مہنگی دوائیاں، اینٹی بایوٹک بھی کھا لی، پھر بھی آپ لوگوں کی طبیعت سنبھل نہیں رہی، تو اللہ والو آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھیں، پانی کے گلاس پر دم کریں اور اس پانی کو پی جائیں۔ میرا رب آپ کو ضرور شفا کاملہ عطا فرمائے گا۔ بس آپ لوگوں نے آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والو، جلد بازی نہیں کریے گا، آرام سے، تحمل سے اس وظیفے کو پڑھیے گا، بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیے گا۔ انشاءاللہ میرا اللہ پاک آپ کے لیے آسانیوں کا سبب بنے گا، آپ کے لیے بہترین رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ آپ دنیا جہان کے کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہوں، آپ کوئی سے بھی ملک سے تعلق رکھتے ہوں، انڈیا میں رہتے ہیں، پاکستان میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں ماہ جمادی الثانی کی 21 تاریخ منگل کا دن آ جائے تو آپ نے یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے، بس آپ لوگوں نے اس عمل، اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کو کرتے ہی دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی۔ بس آپ لوگوں نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے، اور ایک بات کا خیال رکھیں کہ وظیفہ پڑھنے سے پہلے استغفار ضرور کرنا ہے۔
اللہ والوں، جب ہم لوگ اللہ رب العالمین سے استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے ہیں، تو میرا اللہ پاک ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دیتا ہے۔ جب ہمارے نامہ اعمال میں گناہ نہیں رہیں گے تو خود سوچے اللہ رب العالمین ہمیں کیوں عطا نہیں کرے گا۔ اللہ والوں، بس ہمیں مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے، اور بہت سے لوگ تو اللہ ماشاءاللہ دعائیں بھی نہیں مانگتے، جلدی جلدی رٹی رٹائی دعائیں بس پڑھتے ہیں اور بس یہ جا وہ جا، ان کا یہ کام ہو گیا۔ اللہ والوں، اس طریقے سے فائدہ نہیں ہوتا۔ فائدہ اگر اٹھانا ہے تو دعا صحیح طریقے سے مانگنی پڑے گی، اللہ رب العالمین سے رو رو کر گڑ گڑا کر آہوزاری کرنی پڑے گی، پھر اللہ پاک آپ کو عطا کریں گے، اور ایسا عطا کریں گے آپ لوگ خود حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ تو اللہ والوں، اس خاص عمل، اس خاص وظیفے سے آپ لوگوں نے لازمی فائدہ اٹھانا ہے۔ آج ماہ جمادی الثانی کی 21 تاریخ ہے، منگل کا دن ہے۔ آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو حسابی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج رب کریم سے اپنی اوقات دیکھ کر نہیں، رب کی عظمت اور شان کے مطابق مانگنا۔ آج جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا گھر مانگنا چاہتے ہیں، آج مانگیں، کھل ڈل کے مانگیں۔ جو بیٹیاں رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اپنے من پسند رشتوں کی نیت کر کے بیٹھیں۔ جو نوکری کے لیے پریشان ہیں، نوکری کے لیے پڑھیں۔ قرض دار ہیں، کروڑوں کا قرض ہے، کوئی رستہ دکھائی نہیں دے رہا، کوئی دوست یا کوئی رشتہ دار آپ کو منہ نہیں لگا رہا، آپ کروڑوں کے قرض دار ہیں، تو آج اللہ کے سامنے نیت کر کے بیٹھیں۔ حضور کی آمد کا صدقہ آپ کو ضرور ملے گا انشاءاللہ العزیز۔ آج آپ کو مکمل قرض سے خلاصی ملے گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قرض آپ لوگوں کا ختم ہو جائے گا، مقصد جتنا مرضی بڑا ہو۔ آج آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے، کیونکہ یہ آخری موقع ہے۔ اور آپ لوگ ایک بات ذہن میں رکھیں، پہلے آج کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کی اس دعاؤں میں شمولیت ہو جائے اور اللہ رب العزت اس بابرکت مہینے کے صدقے طفیل ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو تو رحیم ہے، تو تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ میرے مولا، تجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا واسطہ، تجھے میرے مولا ننھے سے علی اصغر جو 6 مہینے کے تھے ان کا واسطہ، حسنین کریمین کا واسطہ، میرے مولا مولا علی کی شجاعت کا واسطہ، ابو بکر صدیق کی صداقت کا واسطہ، عمر فاروق کے عدل و انصاف کا واسطہ، عثمان بن عفان حضرت عثمان غنی کی سخاوت کا واسطہ۔ میرے مولا ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے۔ میرے مولا بہت کمزور لوگ ہیں، بہت کمزور ہیں، دنیا کی آگ کی ایک لو، ایک آنچ ہم پر لگتی ہے تو جسم پہ چھالا بن جاتا ہے۔ میرے مولا کس طرح سے جہنم کی آگ کو برداشت کریں گے؟ میرے مولا معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، جہنم کی آگ سے حفاظت کر لے، اپنی امان میں عطا کر دے۔ میرے مولا جہنم ہم پہ حرام کر دے، جنت میں داخلہ عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسماء حسنہ پر چلنے والا بنا دے، نبی پاک کی سیرت کو پڑھنے والا بنا دے، نبی پاک کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنا دے۔ میرے مولا ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے۔ میرے مولا ہماری زبان
بہت بری اور بہت گندی ہو چکی ہے، بغیر گالیوں کے کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا ہمارا جملہ۔ میرے مولا اس زبان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے الفاظوں کا واسطہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق عطا فرما دے۔ میرے مولا ہمیں صبر عطا فرما دے، ہمیں اپنے نفس پہ قابو کرنے والا بنا دے۔ میرے مولا شیطان کو کس شیطان نے بھڑکایا تھا، یہ سوال ہم سے پوچھا جائے گا۔ ہم لوگ تو ہر اپنی غلطی کو کہتے ہیں شیطان حاوی ہو گیا، تو شیطان کو کس نے بھڑکایا تھا؟ میرے مولا حد ہو گئی ہے۔ میرے مولا ہمیں اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنے والا بنا دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو ایک بار کمنٹ سیکشن میں سچی توبہ کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ اب آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو ملاحظہ کرنا ہے، اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور یوں محسوس کرنا ہے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم۔ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر آپ لوگ یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ والوں اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کا ایک بہت ہی بابرکت نام ہے، بہت ہی خاص نام ہے، اور یہ صفت یا رحمان ہے۔ آپ نے یا رحمانو کو پڑھنا ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کی رحمانی صفت ہے۔ آپ نے یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ یہ جو صفت ہے اللہ پاک کی یا رحمانو، یہ ایسی صفت ہے کہ جب کوئی بندہ یا رحمانو سے اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کی رحمان والی صفت کا ذکر کرتا ہے، تو اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے جو یا رحمانو کو پڑھ رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے فرشتوں میں اس بندے سے راضی ہوں۔ جب اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، پھر بگڑے کام سنور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں۔ اللہ ایسا رحم فرماتا ہے کہ دنیا آپ کی کامیابی کو دیکھتی ہے، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، اللہ سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہو، تو ان وظیفوں سے فائدہ اٹھاؤ، انشاءاللہ تمام دعائیں قبول ہوں گی۔ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ اللہ پاک کی یہ صفت بہت ہی بابرکت ہے، صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ صرف 41 بار یا رحمانو پڑھنے سے اللہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ کے دوست، اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ ہم جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتے پہلے اللہ کو راضی کرتے، اس کے بعد اللہ سے جو مانگتے اللہ رب العزت فوراً عطا فرماتا۔ اگر اللہ ناراض ہو گئے، آپ وظیفے پڑھتے جائیں، تسبیحات پڑھتے جائیں، کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ اللہ آپ کی حاجت کو پورا کریں گے ہی نہیں۔ آپ لوگ پہلے اللہ کو راضی کریں، رب کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کریں۔ رب کی توجہ مل گئی، تھوڑی سی توجہ رب کی مل گئی، پوری زندگی کے لیے وہ کافی ہے۔ زندگی تو بہت چھوٹی بات بول رہا ہوں، آپ کی نسلوں کے لیے کافی ہے۔ یا رحمانو کی صرف سے اللہ رب العزت کو پکارنا ہے، آنکھوں کو بند کر کے اس عمل کو پڑھنا ہے، تصور میں روزہ رسول کی جالیوں کو کر کے آپ لوگوں نے یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ یا رحمانو کا مطلب ہے اے رحم کرنے والے، اے رحمت کرنے والے۔ آپ لوگوں نے اللہ پاک کی رحمت کو طلب کرنا ہے، اور جس بندے پر ایک بار اللہ پاک کی نظر رحمت ہو جائے اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ آج تھوڑی سی توجہ مانگ لیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا۔ جب یا رحمانو کو آپ لوگ پہلے نمبر پہ پڑھ لیں، یا رحمانو کو پہلے نمبر پہ پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا پڑھنا ہے؟ اللہ والوں یہ دوسرے نمبر کا عمل بھی بہت خاص ہے، اور یہ آج کی بڑی ہی خاص تسبیح ہے۔ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح پڑھنی ہے۔ یہی وہ تسبیح ہے جو آپ کے دن پھیر دے گی، اللہ کے رسول کو راضی کر دے گی، اللہ سے محبت فرمانے والی یہ تسبیح ہے، اپنے محبوب سے محبت فرمانے والی یہ تسبیح ہے۔ اللہ کسی پر درود بھیجتا ہے، اپنے حبیب پر درود بھیجتا ہے، اور جو بندہ اللہ اور اللہ کے محبوب کو راضی کر لیتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس بندے سے اس کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔ ایک اللہ والے نے پوچھا تھا کہ اللہ پاک کو ہمارے درود کی کیا فکر، ہمارے درود کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ضرورت، ہمیں کیوں کہا گیا کہ جب بھی نام محمد سنیں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں، یا تو درود ابراہیمی پڑھیں، یعنی کہ درود بھیجیں؟ تو فرمایا گیا کہ جب تم ایک بار درود بھیجتے ہو اللہ پر، ایک بار درود بھیجتے ہو، تو اللہ رب العزت تم پر 10 بار سلامتی بھیجتا ہے۔
یعنی آپ نے نبی پاک پر ایک بار درود پڑھا، آپ کو اللہ پاک کی طرف سے 10 جو ہے وہ سلامتیاں ملی، 10 درجات بھی بلند ہو گئے، 10 گناہ بھی مٹ گئے اور 10 نیکیاں بھی مل گئیں۔ سوچیں ہمارے لیے کتنا زیادہ فائدہ مند والا سودا ہے کہ اللہ پاک ہم پر درود بھیج رہے ہیں۔ اس لیے کہتا ہوں اول آخر کم سے کم 11 بار پڑھو، اور جب اس محبت کے ساتھ پڑھو گے درود، جو میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں، یقین کریں بہت فائدہ ہوگا۔ اور دوسرے نمبر پہ جو تسبیح آپ پڑھنے جا رہے ہیں نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی، یہ تسبیح بہت خاص تسبیح ہے۔ یہ دار اسلام کی، جو اسلام ہے نا ہمارا پورا مذہب ہے، اس کی بنیاد ہی یہی ہے، دروازہ یہی ہے۔ جس کو دار اسلام میں داخل ہونا، جس کو اس دروازے سے اندر آنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اس کی کنجی ہے۔ آپ جب ہی اندر آ پائیں گے، ورنہ آپ کا داخلہ ممنوع ہے، آپ داخلہ نہیں لے سکتے۔ تو آپ لوگوں نے آج لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے آپ نے اللہ پاک کو راضی کرنا ہے۔ اور یہ وہ کلمہ ہے کہ ترازو کے 2 پڑلے ہوتے ہیں، میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں کہ ایک پڑلے میں اگر پوری دنیا جہان کی تسبیحات کو اور نیک اعمال کو رکھ دیا جائے، دوسرے پڑلے میں لا الہ الا اللہ کی تسبیح کو رکھ دیا جائے، تو لا الہ الا اللہ کی تسبیح فضیلت میں بھی بھاری ہوگی، قبولیت میں بھی بھاری ہوگی، افضلیت میں بھی بھاری ہوگی، اور عظمت میں بھی بھاری ہوگی، اور رحمت میں بھی بھاری ہوگی، کیونکہ یہ اللہ پاک کی لاڈلی تسبیح ہے۔ آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے، جب دوسرے نمبر پہ ایک تسبیح کا مطلب ہے 100 مرتبہ، 100 مرتبہ کا مطلب ہے 100 باری پڑھنا ہے۔ 100 باری پڑھیں گے، نہ 101 نہ 99۔ کس طریقے سے پڑھنا، ذرا اس کو ملاحظہ کر لیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ایک بار ہو گیا۔ اچھا آپ لوگ اتنی آواز سے پڑھیں کہ منہ سے بولے اور کانوں سے سن لیں، دل ہی دل میں نہیں پڑھنا، منہ سے بولے اور کانوں سے سن لیں۔ اس طریقے سے آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کو روحانیت خود محسوس ہوگی۔ وظیفہ پڑھنے سے پہلے والا وقت اپنے آپ کو محسوس کریے گا میں کیسا ہوں، پھر آپ لوگ وظیفہ پڑھیے گا اور پھر آپ اٹھ کے بولیں گے کہ اب بتاؤ میں کیسا ہوں۔ آپ کو جو ہے بدلاؤ اسی وقت محسوس ہوگا۔ یہ ایسا وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اللہ والوں یہ گھڑیاں سالوں میں ایک بار آتی ہیں جو آپ کو بتائے ہیں میں نے۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ اللہ رب العزت کی بڑی ہی پاکیزہ صفت ہے، اور یہ صفت بہت خاص ہے۔ اس صفت کو یا مسبب الاسباب کہا جاتا ہے، یعنی غیب سے رستے بنانے والی صفت۔ اللہ والوں ہم لوگوں کی جو نوکریاں کرنے والے، دیہڑی کرنے والے طبقے ہیں، وہ یہ بولتے ہیں کہ ہم لوگ اتنا ہی کماتے ہیں کہ ہم لوگ کھا لیں، یا بہت زیادہ ہوا تو مکان کا کرایہ دیتے ہیں، بجلی کا بل بھر لیں، چھوٹی موٹی اپنی خواہشات اور پوری کر لیتے ہیں۔ بڑی گاڑی نہیں خرید سکتے، اپنا گھر بھی نہیں خرید سکتے۔ کیسے خرید سکتے ہیں؟ رب کے فضل سے۔ رب کا فضل کب ہوگا؟ جب یا مسبب الاسباب پڑھا جائے گا، یعنی غیب سے رستے بنانے والے۔ اور جب رب غیب سے رستے بناتا ہے تو اللہ والوں پتہ نہیں چلتا کہاں سے آ رہا ہے، پھر رزق دونوں ہاتھوں سے آتا ہے۔ تو اللہ والوں آپ لوگوں نے یا مسبب الاسباب کو صرف 21 مرتبہ کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ یا مسبب الاسباب ایک بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا مسبب الاسباب کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پہ یا رحمانو کو پڑھنا ہے 41 ٹائمز، پھر آپ نے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پہ یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے، اور آخری نمبر پہ یا وہابو یا رزاقو، یہ رب کی 2 بڑی ہی پاکیزہ اور بہت ہی باکمال صفت ہے۔ یا وہابو یا رزاقو ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 بار ہوگا، اور یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے صرف اور صرف آپ لوگوں نے 11 بار یا وہابو اور یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ پھر آپ لوگ ہاتھ اٹھائیں، پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، پہلے توبہ کریں، استغفار کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، پھر رب سے مانگنا شروع کریں۔ پہلے امت کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ پاک امت محمدی پر رحم و کرم جاری فرما دے، ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ پہلے دوسروں کے لیے دعا کریں، پھر اپنے لیے دعا کریں، دیکھیں رب کیسا کرم فرماتا ہے، رب کیسا فضل فرماتا ہے۔ آپ لوگ خود یقین کریں، دعائیں دیں گے کمنٹ میں آ کے۔ اس عمل کو پڑھیں، کوشش کریں کہ 1-2 ہفتے تک روزانہ پڑھتے جائیں، روزانہ پڑھتے جائیں۔
اللہ والوں آپ کو واضح طور پر روحانیت محسوس ہوگی. یہ ایسا وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو, اللہ پاک اپنے رحم و کرم کے صدقے معاف فرمائے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے, تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.